الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ نبی محترم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات کتابوں میں درج کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت سماعت فرمائیے۔ روایت میں آیا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ ذی الحجۃ الحرام عطا فرمایا، اور یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان جاری اور ساری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے جو اولو العزم انبیاء ہیں وہ 5 ہیں، ان 5 میں سے ایک نبی کی سنت ادا کی جاتی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ قربانی کرنا آپ کی سنت ہے، ہماری امت میں باقی رکھا گیا۔ حضرت احمد اسحاق فرماتے ہیں کہ میرا بھائی غریب تھا، نادار تھا، لیکن اپنی غربت اور ناداری کے باوجود ہر سال قربانی کیا کرتا تھا، ہر سال قربانی کیا کرتا تھا۔ جب وہ انتقال کر گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے، اور ایک جانب سے میں نے اپنے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا جو گھوڑے پر سوار ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے گھوڑے تھے۔ تو جب وہ میرے پاس پہنچا تو میں نے کہا میرے بھائی یہ گھوڑے کہاں سے آ گئے؟ تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ دراصل میری وہ قربانیاں ہیں جو دنیا میں میں کیا کرتا تھا، اور یہ گھوڑا جو تم دیکھ رہے ہو جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اب کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا قصد ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ اب جنت کی جانب جا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد میرے بھائی نے اینڑ لگائی اور گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا گیا، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پیار اور محترم اسلام بھائیو، دیکھیے امیری اور غریبی کا یہاں پر معاملہ نہیں ہے، یہاں پر دل کا معاملہ ہے، ماننے کا معاملہ ہے۔ ورنہ تو بہت سارے ایسے امیر ہیں جنہوں نے مدینہ دیکھا ہی نہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن بہت سے غریب ہوتے ہیں جن کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، نبی کے عشق میں مچل رہا ہوتا ہے، گنبد خضرا کو دیکھنے کی ایسی آرزو اور ایسی جستجو ہوتی ہے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن سرکار کرم فرما دیتے ہیں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کی جو عبادت ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، ان پر عمل کرنے کا دار و مدار مال اور دولت پر نہیں ہے۔ بہت سارے مالدار ہیں جو قربانی نہیں کرواتے ہیں، بہت سارے غریب ہیں جو کرواتے ہیں، تو یہ اللہ کی جانب سے توفیق ملنے کی بات ہے۔ لیکن کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہی قربانیاں قیامت کے دن سواری بن جائیں گی۔ اور روایتوں میں آیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ 3 حالتوں پر ہوں گے، کوئی سوار ہوگا یعنی میدان محشر کی جانب کوئی سوار ہو کر جا رہا ہوگا، کوئی پیدل جا رہا ہوگا، اور کسی کو تو منہ کے بل گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہوگا۔ اب بتائیے قیامت کا معاملہ کیسے ہوگا؟ آج یہ سورج کروڑوں میل دور ہے، علم فلکیات کے ماہرین کے مطابق اور سائنسدان کی تحقیق کے مطابق یہ سورج ہم سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ تو اس کی گرمی کا یہ عالم ہے، قیامت کے دن تو یہ تو سوارنے سے پر آ جائے گا، اور بعضوں میں کہا کہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ تو اب یہ معاملہ ہے تو تب کیا معاملہ ہوگا؟ اس دن سواری ہر کوئی چاہ رہا ہوگا، لیکن سواری ملے گی اس کو جس نے قربانی کروائی۔ اچھا، اب ہم یہاں پر لیتے ہیں کہ قربانی شریعت کے اعتبار سے کس پر واجب ہوتی ہے۔
تو اس میں دیکھیے 3-4 چیزیں سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ قربانی ہر مسلمان، پہلی بات تو مسلمان ہونا، اگر مسلمان نہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ مسلمان عاقل یعنی پاگل نہ ہو، بالغ نابالغ بھی نہ ہو، مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر قربانی فرض ہے۔ صاحب نصاب پر قربانی، اس میں ایک شرط اور لگائی جاتی ہے مقیم ہونے کی۔ تو یوں قربانی کے ہم دیکھیں تو 5 شرطیں ہیں، اگر یہ 5 شرطیں پائی گئیں تو قربانی واجب ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، پہلی شرط تو پائی گئی۔ اچھا، عاقل بھی ہیں، پاگل تو ہے نہیں ورنہ یہاں پڑھنے ہی نہ آتے ہیں۔ بالغ بھی ہیں، جو نابالغ ہیں تو ان پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ اگر نابالغ بچہ ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے جتنے پہ قربانی واجب ہو رہی ہے تو باپ کو یا سرپرست کو چاہیے کہ اس کے نام کی بھی کر دے، لیکن شریعت واجب نہیں کرتی۔ تو مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ صاحب نصاب کیا ہے؟ آدمی صاحب نصاب کب بنے گا؟ جس کے پاس 200 درہم ہوں اس پر قربانی واجب ہے۔ 200 درہم کتنا ہوتا ہے؟ 200 درہم ہم چاندی کی مقدار لیں گے تو یہ بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی۔ اچھا، 52.5 تولہ چاندی، اب تولہ تو پتہ نہیں، پہلے تو 12 گرام کا چلتا تھا، پھر 10 گرام کا چلنے لگا، اور جو اسلامی بھائی جانتے ہوں گے، لین دین کرتے ہوں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ اب 8 گرام کا بھی تولہ رائج ہونے والا ہے۔ اور جب آپ نیٹ پہ ڈالیے سلور یا گولڈ پرائز ان آگرہ یا ان انڈیا، کچھ بھی آپ ڈالیے، سرچ کیجئے تو اس میں 10 تولے کا بھی ریٹ لکھا ہوگا، 10 گرام کا بھی ریٹ لکھا ہوگا کہ 10 گرام 1 تولے کا، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوگا کہ 8 گرام 1 تولے کا۔ تو شریعت نے 52.5 تولہ چاندی بتائی ہے، تو یہ تولہ کتنے گرام کا ہو؟ تو یہ ہے 12 گرام کا، یہ 10 گرام 8 گرام کا نہیں ہے۔ تو چاندی بنتی ہے 630 گرام۔ کتنی بنتی ہے؟ 630 گرام۔ اب آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا، پچھلے ہفتے میں نے دیکھا تھا تو 1 گرام چاندی 74 روپے کی تھی۔ جب 1 گرام چاندی 74 روپے کی ہوگی تو 1 کلو چاندی 74,000 کی ہوگی۔ اب آپ 74 کو 630 میں گڑا کر دیجئے گا، جو رقم آئے وہ صاحب نصاب ہونے کی رقم ہوگی۔ تو تقریباً یہ بنتی ہے 48,000 روپیہ، 48,000 روپیہ جس کے پاس ہے قربانی واجب ہے۔ اچھا، یہ 48,000 روپیہ کس طرح ہو؟ یا تو اس کے بینک میں اکاؤنٹ میں جمع ہو، یا LIC وغیرہ کھلوائی ہو، یا کوئی ایسا معاملہ FD وغیرہ کروایا ہو، اس میں اس نے 48,000 جمع کر دیے ہوں، یا اس کے پاس کیش میں رقم موجود ہو، یا اتنے کا چاندی یا سونا زیور وغیرہ موجود ہو۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے تو چلو آگے بڑھیے۔ دیکھیے یہ باتیں جو ہے نا بسا اوقات سنتے ہیں تو صاحب یہ تو آپ اپنے سے بیان کر رہے ہیں، ہم اپنے سے نہیں بیان کر رہے ہیں، ہم خواہ آپ پر قربانی واجب کر کے کیا کریں گے؟ ہمیں کیا ملے گا یہ بتاؤ؟ لیکن گناہ سے بچانا ہمارا بھی فریضہ ہے نا۔ اب ہم ہی نہیں بتائیں گے کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، تو بتائے گا کون؟ کیونکہ عوام کو تو یہ فکر ہے نہیں، عوام کو تو یہ فکر نہیں ہے، بس جو دنیا کر رہی ہے اسی روش پہ چلنا ہے۔ تو ہمارا دین تو ایسا ہے نہیں۔ اب دین کو بتانے والے علماء بیان کریں گے، اور علماء آپ جب اس دین کے اور قریب آئیے نا، ابھی ہم دین کے قریب نہیں ہیں، صرف مسلمان کہلانے والے ہیں، برا مت مانیے گا، یقیناً کہہ رہا ہوں۔ اگر ہم صحیح دین کو سمجھتے نا تو ہم دین کے احکام پر اعتراض نہ کرتے، کیونکہ جو بھی اسلام کے احکام بنے ہیں اس کا بنانے والا بتائیے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، یا اس کے رسول ہیں؟ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، سرکار فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز 11 یا 12 بجے پڑھاؤں، حدیث پاک میں ہے، لیکن امت پر دشوار ہو جائے گا، 11-12 بجے یہ لوگ پڑھ نہیں پائیں گے، اس لیے میں جلدی پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا، مسواک کے بارے میں سرکار نے فرمایا، مسواک تو ہم نہیں کرتے نا، ٹوٹ برش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے امت پر لازم کر دوں، لیکن اس خوف سے نہیں لازم کرتا کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ سرکار پر تہجد کی نماز فرض تھی، سرکار پر تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن آپ نے امت پر فرض نہیں کیا، امت پر فرض نہیں کیا۔ تراویح کی نماز سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، لیکن پھر چھوڑ دیا، چھوڑنے سے مراد جماعت کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے ترک کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پر یہ تراویح کی نماز فرض ہو جائے۔
تو ابھی سنت مؤکدہ ہے، لیکن دیکھیے حالت کتنی، ایک صف شروع میں رہے گی، پھر دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی۔ تو ہمارے نبی، ہمارا رب تو ہم سے وہ کام لینا ہی نہیں چاہتا، یا لینا ہی نہیں چاہتے ہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہو، تو ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے۔ اچھا ہم قربانی کریں گے تو روایتوں میں آیا کہ جو قربانی کرتا ہے تو اس جانور کے جسم میں جتنے بال ہوں گے نا، ان بالوں کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ اب آپ پوری زندگی بال گنتے رہیے، ایک بکرے کے کوئی گن پائے گا؟ اچھا جب پہلا قطرہ گرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اتنی فضیلت، اتنی نیکیاں ملنے کا وہ کام ہے۔ اور سرکار کی حدیث پاک ہے، بقرعید کی 10، 11، 12 تاریخ کو جو قربانی ہوتی ہے، ان تینوں دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ افضل نیکی اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ خیرات کر دے وہ ایک طرف، ایک بکرا قربان کر دے، اس کی نیکی جو ہوگی نا وہ اس 1 کروڑ یا 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوبوں کی ادا پسند ہے، اور قربانی کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اسلام بھائی ہمارے قربانی کرواتے ہیں، اب یہ دیکھیے مسئلے ہم پوچھتے نہیں ہیں، بس عوام میں، اور زیادہ تر عورتوں کے بنائے ہوئے مسئلے، عورتوں نے جو بڑی بوڑھیاں کہہ دیا بس اسی کو مان لیا۔ صاحب قربانی کروا رہے ہو؟ ہاں ارادہ ہے، قربانی کروا رہے ہو تو پھر ہر سال کروانا پڑے گا، اگر ہر سال کروانے کی استطاعت ہو تو شروع کرنا، ورنہ مت کرنا۔ اچھا ایسا ہے، ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ ارے بھیا یہ تو بہت خطرناک بات ہے، وہ بیچارہ یہ سوچ کے کرواتا ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اگر شرائط پائے جائیں گے اگلے سال تو قربانی کرنا واجب ہوگا، نہیں پائے جائیں گے تو نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اچھا دوسرا یہ ہے کہ پہلی قربانی دادا کے نام کی ہوگی، یا پہلی قربانی ابراہیم علیہ السلام کے نام کی ہوگی، اور ہمارے یہاں رواج بھی ہے 1 سال دادا کے نام تو دوسرے سال دادی کے نام، وہ پورا شجرہ چلتا آ رہا ہے۔ بھائی ان کے نام کی کروانا واجب نہیں ہے، آپ مالک نصاب ہیں، آپ کے نام کی ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر آپ اپنے نام کی نہیں کروائیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، ان کے نام کی نہیں ہوگی تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اچھا چلو اس کا ہم نے ایک ہیلہ نکال دیا، یعنی ہیلہ مطلب ایک راستہ نکال دیا، آپ اپنے نام کی قربانی کیجئے، اور قربانی کرنے کے بعد دعا کیجئے، یا اللہ اس قربانی کا جو مجھے ثواب عطا کیا ہے نا، میرے دادا کو بھی عطا کر، نانی کو بھی عطا کر، دادی کو بھی عطا کر، نانا کو بھی عطا کر، سارے کنبے کو عطا کر۔ یہ جائز ہے۔ جیسے ہم ابھی جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں نا، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا کریں گے، تو دعا میں کہتے ہیں یا اللہ جو میں نے یہ نماز جمعہ ادا کی ہے اس کا ثواب فلاں فلاں کو عطا کر۔ تو دیکھو فرض جو نیکی ہے اس کا بھی سال ثواب کر سکتے ہیں، سنت کا بھی، نفل کا بھی، واجب کا بھی، سب کا۔ تو اس طرح نیکیوں میں ان کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن قربانی جو ہوگی نا وہ نام پہ ہوتی ہے، تو جس پر واجب ہے اسی کے نام پہ کروانا ہے، دیگر پہ نہیں کروانا۔ اچھا اب ایک مسئلہ اور سنیے، یہ دیکھیے ہماری بہت سستی ہے پیارے اسلامی بھائیو، اگرچہ ہمیں کوئی کہتا نہیں ہے، اب اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ صاحب ایک ایک کو چیک کرے گی کون صاحب نصاب ہے، نہیں کرواؤ گے تو جیل میں بند کر دیں گے، اور اگر اسلامی حکومت ہوتی بھی تو ایسا معاملہ نہیں ہے، آپ ڈریے مت، آپ ڈریے مت، اسلامی حکومت بھی زبردستی نہیں کرواتی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توجہ دلاتی، زور اس پر ہوتا کیا، جیسے گھر میں 5 لوگ ہیں، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، 3 بچے ہیں، اور ایک بچے کی شادی ہو گئی، اس کی بیوی بھی ہے۔ اچھا باپ کے پاس بھی پیسہ ہے 50,000 روپے، 48,000 میں مالک نصاب بن جاتا ہے، 50,000 باپ کے پاس بھی ہے، ماں کے پاس بھی زیور ہے، ابھی بچے کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، بہو کے پاس بھی زیور ہے، 50,000 سے زیادہ ہی کا ہوتا ہے، کم کا کسی کے پاس نہیں ہوتا، بچہ بھی نوکری کر رہا ہے، وہ بھی اپنا بینک بیلنس کیے ہوئے ہے، اب باپ پر بھی قربانی واجب، ماں پر بھی، بیٹے پر بھی، بہو پر بھی، اور وہ جو 2 اور بچے ہیں مزید، چلو ان کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ان 4 پر قربانی واجب ہے، لیکن کیا کرتے ہیں، ایک بکرا لاتے ہیں قربان کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ پیسہ بچانا چاہتے ہیں تو ایک کے نام بکرے کی کروا دیجئے، باقی 3 کے نام بڑے کے میں حصہ لے لیجئے، بڑے میں حصہ لے لیجئے، اس طرح کیجئے، ورنہ ایک آپ نے کر دیا تو پھر گناہ گار ہوں گے، 3 کے نام کی نہیں ہوئی تو گناہ گار ہوں گے۔ ایک اہم مسئلہ سنیے، میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ FD ہے، نہ MFD ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس مکان ہے، 100 گز کا مکان ہے، 50 گز میں رہتا ہوں، 50 گز خالی رہتا ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت، میرے پاس 2 مکان ہیں 50 گز کے، ایک میں رہتا ہوں، ایک کرائے سے اٹھاتا ہوں، یا وہ زمین ہی ایسے پڑی ہے، تو اب یہ دیکھیے ضرورت سے زائد ہے نا، ضرورت سے زائد ہے نا، اب اس کی قیمت دیکھی جائے گی، کیا قیمت اس کی 48,000 کو پہنچ جاتی ہے؟ اگر پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، قربانی واجب ہے۔ کسی کے پاس 2 موٹر سائیکل ہیں،
ایک چلاتا ہے ایک کھڑی رہتی ہے, اس کی قیمت 48,000 بنتی ہے, اس پر بھی قربانی واجب. اپنے گھر کے سامان دیکھ لیں, فریج ہے, کولر ہے, جو ضرورت کا نہیں ہے, جو حاجت اصلیہ بولتے ہیں جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو, ان چیزوں کے بغیر اگر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اس کی قیمت یا دوسرے اور پیسوں سے مل کر 48,000 بن جاتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلام بھائیو, ایک اہم اعلان سماعت فرمائیے. ہمارے قربانی کی کھالوں سے دین کی تعلیم کروانے والے مدارسوں کا کام چلتا تھا, اور ایک رمضان ہے, ایک بقرعید ہے, یہی 2 ایونٹ آتے تھے جس سے مدارس اسلامیہ چلا کرتے تھے. رمضان تو لاک ڈاؤن لے گیا, بقرعید میں جو قربانی ہوتی تھی اس کا حال جو بے حال ہے آپ جانتے ہیں. 10 روپے 5 روپے کی کھال ملتی ہے, تو کیا مدرسے بند کر دیے جائیں؟ نہیں صاحب, ورنہ دین کا کام بند ہو جائے گا. امام ہمیں کہاں سے ملیں گے, عالم کہاں سے ملیں گے, حافظ کہاں سے ملیں گے, دین کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا. اب مدرسے چلانا ہے تو کیسے چلائیں؟ چندہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن جو حالت آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب آپ کھال دیں گے تو کھال لے کر کیا کریں گے, کہاں بیچیں گے؟ بیچنے جائیں گے تو بھاڑا ہی اتنا لگ جائے گا. تو آپ نیت کیجئے, پچھلے سال تو یہ تھا کہ بھائی کھال کی جگہ ہم 100 روپے کی رسید کٹوائیں گے, لیکن دیکھو 100 روپیہ بقرعید میں آپ اپنے بچے کو بھی دیں گے نا, تو بہت سارے بچے لے لیں گے, لیکن جو ہائی فائی لوگ ہوں گے ان کے بچے نہیں لیں گے. 500 روپے سے کم نہیں لیں گے. تو آپ 500 روپے مت دیجیے گا, کم سے کم 100 روپے کی تو کٹوا ہی لیجیے گا رسید. 100 روپے 200 روپیہ, اب یہ نہیں ہے کہ فکس ہی ہو گیا 100 ہی روپے کی کٹواؤ, بھیا 100 روپے کا اعلان ہوا تھا. نہیں صاحب, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو دل کھول کے دیجیے. صدقہ و خیرات کرنے کے ایام ہیں, تو ہر اسلامی بھائی نیت کر لے. اور اگر یہ نیت ہو جائے نا, قربانی ہو چاہے نہ ہو, مجھ پر واجب نہیں ہے, چلو مسجد کے لیے مدرسے کے لیے بقرعید کے دن 100 روپے میں دوں گا اپنی طرف سے, تو انشاءاللہ آپ کی اس مدد سے اچھی خاصی راحت مل سکتی ہے. تو نیت کر لیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائے. مالک ہونا, اگر وہ عورت اس زیور کی مالک ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے. اب ہمیں کیسے معلوم چلے کہ مالک ہے کہ نہیں؟ تو مالک کا یہ مطلب ہے کہ جب اس کو جہیز میں ملا, شادی میں زیور ملا, تو میکے سے بھی کچھ ملا, کچھ سسرال سے بھی ملا, تو اب میکے والے تو اپنے بچی کو دے ہی دیتے ہیں, اب چاہے تو بیچے چاہے کسی کو دے. لیکن سسرال والے دینے کی کئی قسمیں بنتی ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ مہر میں دیتے ہیں, بطور مہر. اگر بطور مہر دیا تو وہ اس عورت ہی کی ملک میں وہ زیور ہو گیا. اچھا, بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے پہنا دیا یا شادی میں دیا تو وہ گھر والوں ہی کے ملک میں ہوتا ہے, اس عورت کے ملک میں نہیں ہوتا. تو پہلے پوچھا جائے کہ یہ آپ کی ملک ہے یا نہیں ہے. ملک سے مراد یہ ہے کہ جو چاہے یہ کر سکتی ہے, چاہے بیچے چاہے رکھے چاہے کسی کو دے چاہے جو کرے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے. لیکن اس کے لیے ایک حیلہ سماعت فرمائیے, یہ آپ لوگوں کے بچانے کے لیے ہے تاکہ گناہ گار نہ ہوں. جیسے قربانی کرانے کی استطاعت نہیں ہے تو اب مرد بھی صاحب نصاب ہے, عورت بھی زیور کی وجہ سے صاحب نصاب ہے, تو آپ ایسا کیجئے کہ اپنے بیوی کے زیور اپنے ملک میں لے لیجئے, اپنے قبضے میں لے لیجئے, اور اس سے کہہ دیجئے کہ تو کہہ دے کہ میں نے اپنے زیور آپ کے ملک کیا. آپ نے اپنے ملک میں لے لیا, اب اس کو اسی کے پاس رکھو, اب کہہ دو کہ آپ کو پہننے کی اجازت ہے. اب آپ ہی مالک نصاب ہوئے, وہ بیوی مالک نصاب نہیں ہوئی, اس طرح وہ گناہ سے بچ گئی. اب ایک ہی قربانی کروائیے. اچھا, ایک اہم مسئلہ, بس پھر سنت ادا کریں. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن زمین ہے, اس پر قربانی واجب ہے, جیسے کہ میں نے بتایا ہے نا. پیسہ نہیں ہے, کوئی سامان بھی نہیں ہے, اب کیا قربانی واجب ہے تو کہاں سے لائے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پر اگر قربانی واجب ہے, پیسے کیش نہیں ہیں, تو کسی سے ادھار لے کر قربانی کرنی پڑے گی یا گھر کا کوئی سامان بیچ کر اس کو قربانی کرنا واجب ہی ہوگا. اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو ہمارے پر زیادتی ہے. تو صاحب جب آپ کی بچی کی شادی ہو رہی تھی اور آپ نے 5 لاکھ روپیہ لون لے کے کیا تھا تو یہ زیادتی نہیں تھی؟ اس کو تو آپ نے ارے نہیں کروں گا تو ناک کٹ جائے گی, وہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا. یہ زیادتی نہیں ہے. 5,000 10,000 روپے قرض لے کر قربانی کروانے, یا چلو حصہ میں لے لو, 3,000 4,000 کا حصہ ملتا ہے, 3-4 ہزار روپے قرض لینے میں اسلام کی زیادتی تمہیں دکھ رہی ہے؟ جب اسلام کا شادی سے کر لو تو اس وقت تمہیں نہیں دکھ رہا تھا کہ ہاں یار اسلام تو بہت اچھا مشورہ دے رہا ہے. صلو علی